مسلمانوں کی شہادت میں جس نے اہم کردار ادا کیا. اور پانچواں بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہود و نصارہ کا تھا, اور اس میں خاص طور پہ یہودی جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے, لیکن مسلمانوں میں سازشیں کروا رہے تھے, آپس میں لڑائیاں جو ہے وہ پیدا کرنے کی رستے ہموار کر رہے تھے. ان میں عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تاریخی روایتوں میں. ناظرین, قاتلین عثمان کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے. پہلی قسط آپ کی خدمت میں ہے, اور چونکہ مفتی زبیر صاحب کا ہم رد کر رہے ہیں, مفتی زبیر صاحب کے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے گفتگو کی ہے. سنابولی نے بھی اپنی کتاب میں جو یزید کے دفاع میں اس نے لکھی ہے 900 کچھ صفحے کی, اس میں بھی اس نے عبداللہ بن سبا کو جو ہے وہ سرگنا قرار دیا ہے کہ وہ قاتلین عثمان کی سرپرستی کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا, اور یہی سب لوگوں کو تیار کر کے لے گیا تاکہ وہ عثمان کو قتل کریں. اور عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ ایک نہیں ہے, مفتی زبیر کو ہم نے فقط بے عنوان نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں حقیقت ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا قاتلین عثمان میں سے تھا. سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں یہ دعویٰ جو کیا جاتا ہے, کتاب ہے العواسم من القواسم, کس کی ہے جناب؟ یہ ابن عربی مالکی کی ہے. نہایت متعصب ناسبی قسم کا انسان, اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں, اور وہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ شخص اہل بیت کی نسبت کس قدر بغض رکھتا تھا. اس کی تحقیق کی ہے کس نے؟ شیخ محب الدین خطیب. بہت سی اہل سنت کتابوں کی اس بندے نے تحقیق کی ہے, اور یہ بھی ناسبی ہے, اس کے اوپر بھی شواہد کثرت سے پائے جاتی ہیں اس کی تحقیقات میں. یہ اس کتاب میں جب جاتے ہیں صفحہ نمبر 141 کیا نقل کرتا ہے, ملاحظہ فرمائیں. نیچے تحقیق جو اس نے, کیونکہ محب الدین خطیب نے اس کی تحقیق کی ہے, وہ کہتے ہیں وہ من ثابت. ثابت کیا ہے کہ ابن سبا جو ہے وہ اس جھنڈ کے ساتھ جو مصر سے آیا تھا مدینے کی جانب ان کے ساتھ تھا. ابن سبا جو ہے وہ اس جھنڈ کے اس یعنی جو ایک لشکر آیا تھا عثمان کو قتل کرنے کے لیے, ابن سبا اس کے ساتھ تھا. یہ دعویٰ ہے, اور مفتی زبیر نے بھی یہ دعویٰ کیا. نہایت آج چونکہ ہم چیلنج دینے کے موڈ میں بیٹھے ہیں, نہایت سمپل سا آپ سے مفتی زبیر صاحب, ڈاکٹر زبیر صاحب اور دیگر ان کے اتباع اور جو لوگ اس حوالے سے یہی ادعا رکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا قاتلین عثمان میں سے تھا, وہ جناب جو آپ نے خود بھی بیان کیا. سوال اور ایک سمپل ایک سوال بھی اس کو سوال بھی سمجھ سکتے ہیں, تقاضا بھی سمجھ سکتے ہیں, ہمارا چیلنج بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک صحیح و سند روایت پیش کریں کہ عبداللہ ابن سبا قاتلین عثمان میں سے تھا. ایک دو نہیں ہے, ایک, فقط ایک روایت آپ نے پیش کرنی ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی آپ کے بقول قاتلین عثمان میں سے تھا. ایک روایت آپ نے پیش کرنی ہے, چونکہ آپ لوگ اہل حدیث ہیں اور آپ لوگ تو حدیث کے تابع ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی جب یعنی جب مخالف کوئی روایات پیش کرتا ہے آپ کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے, یہ بات ہم نہیں مانتے, تب آپ کو صحیح سند روایت چاہیے. اب ہم تقاضا کر رہے ہیں, آپ نے دعویٰ کر دیا ہے, صحیح سند روایت پیش کریں, بسم اللہ. تو یہ ایک پہلی چیز تھی. دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں رکھنی تھی وہ یہ کہ یہ جو بات کی گئی کہ عبداللہ ابن سبا کیا تھا, عماد بھائی انہوں نے کیا کہا کہ عبداللہ ابن سبا قاتلین عثمان میں سے تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود معاصرین میں سے ایک شخصیت ہے جنہوں نے کتاب لکھی, ملاحظہ فرمائیں, عبداللہ ابن سبا دراست للروایات تاریخیہ عن دور فی الفتنہ. کون ہے؟ عبدالعزیز صالح الہلالی. ٹھیک ہے, عبدالعزیز صالح الہلالی جامعہ ملک سعود جو ہے وہاں کے استاد ہیں, لیکچرار ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں جب آئے خاتمہ بیان کیا تو کیا بیان کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر یہ خاتمہ بیان کر رہے ہیں صفحہ نمبر 73 پہ. وہ کہتے ہیں ہم خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں, کیا ہے جی, کہ ان ابن سبا شخصیت وہمیت. وہمی شخصیت, ہاں, کہاں کے؟ سعودی عرب کی یونیورسٹی کے ایک تاریخ کے لیکچرار جو ہیں, وہ اپنی کتاب جو انہوں نے خود عبداللہ ابن سبا پہ مفصل لکھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم خلاصہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا ایک ایسی شخصیت ہے, وہمی ہے, لم یکن لہا وجود, اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا. یہ ہمارے نہیں ہیں بھائی, یہ آپ ہی کے اپنے لوگ ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہمی شخصیت ہے, بلکہ آپ کے اپنے, یہ فقط ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں, کثرت سے اس کے اوپر شواہد موجود ہیں. تو یہاں سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاتلین عثمان میں سے ایک شخص کون تھا, عبداللہ ابن سبا تھا, پہلے اس کا وجود ثابت کریں. آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اچھا, البتہ یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ تمام کے تمام علماء نے انکار کیا ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں, دیکھیں ایک ایسی شخصیت آپ
وہ تمسک کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کے علماء کے اقوال بھی موجود ہیں کہ وہ وہمی شخصیت ہے، اور شیعہ علماء میں سے بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ یہ ایک وہمی شخصیت ہے۔ اسی طرح دیگر اقوال بھی موجود ہیں اس کے بارے میں، اگر آپ اس سے بھی بحث کریں تو بہت اچھا رہے گا۔ لیکن لے دے کے یہ بات بھی ہمارا ایک ہی تقاضا ہے، صحیح و سند روایت پیش کریں۔ ہاں، مگر میں مثلا بڑے اسے کہوں، آسانی سے کہوں، شیعہ سنی علماء میں سے بعض علماء یہ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عمار ابن یاسر ہی عبداللہ ابن سبا ہے۔ اچھا، ہاں، ایک قول یہ ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں ابن سبا جو ہے وہ سبا چونکہ یمن کو کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے نا، من سبا ان بنبا ان عظیم، یا اس طرح کوئی الفاظ ہیں، بنبا ان یقین، کہ میں یمن سے ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ تو ابن سبا چونکہ یہ اصالتاً یمن سے تھے، حضرت عمار ابن یاسر، تو اس لیے ان کو عبداللہ ابن سبا کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو یہ تو ہر کسی کو کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی بھی دلائل ہیں، میں نہیں کہتا دلائل نہیں ہے، اور میں اس نظریے کو بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا کہ عمار ابن یاسر ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیسی شخصیت ہے، چونکہ صحیح سند روایت نہیں ہے، ہر کسی نے اپنے گمانات بیان کیے ہیں، اور علماء کا یہ طبقہ بھی موجود ہے جو اصل شخصیت کا ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں شخصیت ہی وہی میں۔ بہت بہترین بات شہباز بھائی نے کی کہ آپ کو یہ صحیح سند لکھیں، صحیح سند روایت پیش کریں، ہر جگہ پہ آپ لوگ صحیح سند صحیح سند۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی بڑے مقاصد ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ قاتلین عثمان میں سے تھا، حضرت عثمان کے قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ عبداللہ ابن سبا نے بنایا تھا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ بتا دیں۔ وجہ اس کی نہایت آسان ہے، کیونکہ آگے چل کے ہم ثابت کریں گے آئندہ کی ایک ساتھ میں کہ عثمان کے قتل میں کثرت سے صحابہ، جلیل القدر صحابہ موجود تھے، یعنی صحابہ شامل تھے، اور صحیح و سند، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تاریخی اقوال نقل کر رہے ہیں، میں صحیح و سند روایت بھی پیش کروں گا، اور آپ کے اپنے ہی علماء اور آپ کے ہی اپنے مورخین کی زبانی جو انہوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ صحابہ موجود تھے، اور خود اس ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی اعتراف کیا، نام لیے ان لوگوں کے، لیکن یہ بتایا نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے، بس کہا کہ باغی تھے، کوئی شر پسند عناصر تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، لیکن نہیں بتایا کہ فلاں فلاں صحابی تھا۔ وہ انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے، انشاءاللہ بتائیں گے، ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ نہیں، ابھی تازہ وہ بحث بھی جاری ہے نا پاکستان میں، تازہ ہی نہیں آیا ایام میں، وہ الیاس اتاری صاحب کی، کہ اس نے ایک صحابی کی گستاخی کی ہے، چونکہ الیاس اتاری نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ قاتلین عثمان، اس کو پتہ نہیں رہا صحابی بھی ہے نا۔ اچھا، جہجہ الانصاری، آئیں گے اس کے اوپر، تو ہم تسلی سے آئیں گے۔ وہ الیاس قادری صاحب نے اپنی کتاب میں نے صحیح گالیاں اس کو دی ہے نا، چلیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو صحابی ہیں، پھر جو ہے نا رجوع ریکارڈ کیے ہیں بڑے، جو ہے وہ توبہ کیے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ دلچسپ گفتگو ہوگی اس پوری سیریز میں۔ یہ کتاب ملاحظہ کریں عماد بھائی، ابھی ہم آ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان میں سے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے ابن سبا کے کاندھے پہ بندوق رکھی ہے، یہ جناب فتنہ مقتل عثمان، ہاں، فتنہ مقتل عثمان ابن عفان، اس کے بعد یہ جامعہ الاسلامیہ مدینہ منورہ، واہ، مدینہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر کون ہے جی؟ محمد بن عبداللہ الغبان، ٹھیک ہے، عضو ہیں حیت تدریس فی قسم تاریخ فی الجامعۃ الاسلامیہ، واہ، الجزء الاول اس کی پہلی جلد۔ ملاحظہ کیجیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے، اب ہم ورود کرنے لگے ہیں کہ قاتلین عثمان میں سے پہلی شخصیت آپ کے سامنے لے کے آنے لگے ہیں کہ جو حضرت عثمان کے قتل کے در پہ تھے اور لوگوں کو ابھارتے بھی تھے، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ اش کر اٹھیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں اس کے صفحہ نمبر 115 پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، روایات ضعیفہ، یہ ساری روایات ضعیفہ ہیں، ان کی سند صحیح نہیں ہے، تتہم بعض الصحابہ یا تتہم بعض الصحابہ، جن سے ان روایات کے ذریعے کیا ہے، بعض صحابہ کو متہم کیا جاتا ہے کہ یہ جو شامل تھے، صحابہ شامل تھے، یا بالتحرید علی عثمان، یا ابھارتے تھے لوگوں کو کہ بھائی آؤ عثمان کو قتل کر دو، یہ ساری روایتیں کیا ہیں، ضعیف ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں وہذہ الروایات، یہ جو لا تتہم لا تخلو التی تتہمہم، یہ جو روایات ہیں جو متہم کرتی ہیں صحابہ کو، لا تخلو اسانیدھا من علہ، ان کی اسانید خالی نہیں ہے علت سے، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی فالٹ پایا جاتا ہے۔ یہی بات پھر عبداللہ ابن سبا کے بارے میں بھول جاتے ہیں، بھول جائیں گے وہاں پہ نہ سندیں ویسے ہیں، نہ لا تخلو کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، اٹھا کے عبداللہ ابن سبا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ جی جی، آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض میں کیا ہے، ایک نہیں، عدت علل، بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں۔ والناجد فی الغالب، دیکھیے گا بڑی زبردست بات ہے، اکثر اور غالب فی اسانیدہا کون ہے؟ من ہوا متہم بالرافض، رافضی ہیں، جو ہے نا، یہ سب سے آسان طریقہ جان چھڑوانے کا، کہ جو روایات بتاتی ہیں کہ عثمان کے قتل میں صحابہ شامل تھے، ان روایات کی اسناد میں رافضی موجود ہیں۔ حالا چلتے ہیں آگے۔ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 118 پہ آگے کیا کہتا ہے؟ ایک شخصیت،
وہ کہتے ہیں کہ ولم یثبت فی الروایات الصحیحہ ان عمار عتب علی عثمان، کہ یہ روایات جو بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں کہ جناب عمار عثمان کو سرزنش کیا کرتے تھے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ وہ مصر کی طرف ان کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے لوگوں کو بھیجا یا ارسلہ الی مصر۔ اچھا، اب یہ جناب دعویٰ ہو گیا حضرت عمار یاسر کے حوالے سے۔ عماد بھائی دعویٰ یاد رکھیے گا، حضرت عمار یاسر جو ہیں وہ شامل نہیں تھے، عثمان کو کچھ نہیں کہتے تھے، نہ وہ تحریض کرتے تھے، نہ وہ تحریک کرتے تھے، نہ وہ اس کو کچھ کہتے تھے، یہ معاملات جو ہیں سارے گڑبڑ ہیں۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائے، اس کتاب سے آپ کو صحیح سند روایت دکھائیں گے ڈاکٹر زبیر صاحب جہاں سے خود دکھاتے ہیں، کتاب الطبقات الکبریٰ، یہ خود اسی کتاب سے روایات پیش کرتے ہیں محمد ابن سعد کی۔ ملاحظہ کریں، اس میں صفحہ نمبر، یہ جلد نمبر کیا ہے، الجزء الثالث، صفحہ نمبر 241۔ عماد بھائی اس روایت کو دیکھیے گا، بڑی زبردست روایت ہے جی۔ سب سے راویوں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، سند کے جو راوی ہیں آپ نے توجہ کرنی ہے۔ عفان ابن مسلم، حماد بن سلمہ، ابو حفص، کلثوم بن جبر، بعض نے جبیر بھی لکھا ہے۔ اچھا، ان ابی غادیہ، چونکہ احمد بن حنبل کی سند میں غالباً جبیر لفظ ہے۔ اچھا، یہ ابھی غادیہ سے نقل کر رہے ہیں، سند کے آپ نے روایت دیکھ لی ہیں۔ روایت کیا، روایت بڑی دلچسپ ہے۔ سمیت عمار ابن یاسر، وہ کہتے ہیں، اب ابو الغادیہ کہہ رہا ہے، ابو الغادیہ خود صحابی ہے، قاتل عمار یاسر ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے عمار یاسر کو سنا یقع فی عثمان، عثمان کو برا بلا کہہ رہا تھا، گالم گلوچ کر رہا تھا بہت جناب۔ یشتمہ بالمدینہ، مدینہ میں عثمان کو گالیاں دے رہے تھے۔ اب توجہ کرنی ہے اس روایت کی، یہ روایت جو ہے وہ کلیدی روایت ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا اس وقت جو ہے عثمان کے خلاف صحابہ کس طریقے سے اندر سے بھرے ہوئے تھے، اور عمار یاسر جیسی شخصیت کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ دو راستے ہوں اور ان میں سے ایک عمار کو اختیار کرنا پڑے، جو راستہ عمار اختیار کرے گا وہی حق ہوگا، وہی صحیح راستہ ہوگا۔ ایک اور روایت بھی ہے نا، عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، وہ موجود ہیں بالکل۔ اچھا، روایت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یقع فی عثمان یشتمہ بالمدینہ، عثمان کو جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا۔ فتوعدتہ بالقتل، میں نے ارادہ کر لیا بھائی اس کو تو میں نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔ قلت، کیا کہتا ہے، لئن امکننی اللہ، اگر مجھے موقع مل گیا نا، لافعلن، میں جناب اس کو قتل کر دوں گا۔ اچھا، وہ کہتا ہے فلما کان یوم صفین جعل عمار یحمل علی الناس، جب صفین کا دن آیا تو دیکھا عمار خود بھی جنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب معاویہ کے خلاف لڑو، ابھار رہے ہیں لوگوں کو۔ فقیل ھذا، اسے اب غادیہ کو کسی نے کہا اوے وہ عمار ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا میں اس کو قتل کروں گا۔ وہ کیا کہتا ہے، فقال فحملت علیہ فطعنتہ فی رکبتہ، میں نے حملہ کیا اور ان کے جو ہے وہ کسی نیزے یا تیر سے، نیزے سے غالباً ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو زخمی کر کے مار دیا۔ قال فواقع فقتلتہ، میں نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ میں نے ان کو تیر لگ گئی ان کے اس میں، اور میں پھر جا کے ان کو میں نے قتل کر دیا۔ فقیل، لوگوں نے کہا قتلت عمار ابن یاسر، تم نے عمار ابن یاسر کو قتل کر دیا، اور رضی اللہ بھائی، ابو الغادیہ رضی اللہ بھائی، آپ نے عمار ابن یاسر رضی اللہ کو قتل کر دیا۔ اچھا، وأخبر عمرو ابن العاص، عمرو ابن العاص کو یہ خبر پہنچتی ہے، اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ بھائی عمار ابن یاسر کو قتل کر دیا گیا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ سے سنا تھا، عمرو ابن العاص کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، انا قاتلہ وصالبہ فی النار، کہ جو عثمان عمار ابن یاسر کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ ابو الغادیہ صحابی بیعت رضوان میں بھی غالباً شامل تھا، وہ صحابی رضی اللہ صحابی ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ کو قتل کر کے جہنم میں چلا گیا، ایک عدد رضی اللہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اچھا، فقیل علی عمرو ابن العاص، بڑی زبردست بات ہے، عمرو ابن العاص سے کیا کہا گیا، ہوا انت تو قاتل ہوں، بھائی تو خود بھی تو لڑ رہا ہے نا، تو خود بھی تو لڑ رہا ہے ان سے، تو اسے کہہ رہا ہے کہ وہ عمار ابن یاسر کو قتل کرے، تو خود بھی تو اسے قتل کرنے کے در پہ تھا نا، امام علیہ السلام کے خلاف جو تم تلوار لے کے نکلے ہو، کیا کرنا ہے، اس سے خارج تھوڑی کرنی ہے سامنے والے سپاہیوں کو جا کے کہ بھائی آؤ بھائی تلوار سے کیا کرو گے، ٹھیک ہے، ان کی کمر پہ خارج کرنی تم نے تلواروں سے، نہیں، بلکہ قتل کرنے کے در پہ تھے۔ آگے اچھا عمرو ابن العاص نے بڑا ہیلا نکالا،
قال انما قال، او بھائی سنو، رسول اللہ نے کہا تھا قاتلہ و صالبہ، بھائی رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس کا قاتل جو اس کو مباشرتاً خود جا کے قتل کرے گا، نہ کہ یہ جو جنگ کرنے ہوں گے. یعنی کتنی ایک مزاحیہ سی بات ہے کہ جو عمرو بن عاص نے. یہ مجھے اس سے نا ایک بڑی ہی زبردست وہ بات یاد آئی، وہ اگر میں نکال سکوں تو میں اپنے دوستوں کو دکھا دوں. اس کی سند میں تب تک پیش کر دوں کہ ہاں تاکہ یہ روایت جو ہے وہ مکمل ہو جائے. یہ میں ان کو ہاں نکال دی، میں نے ان کو دکھا دیا. اگر میرے لیپ ٹاپ کا صفحہ ہے، یہ دیکھو معرفت الثقات، یہ اجلی کی ہے نا. یہ جو ریاض نے ہیلا پیش کیا ہے نا، یا دیکھیں یہ ہیلا خود ان کے مولویوں نے بھی پیش کیا ہے. اس میں عمر ابن سعد مدنی ثقہ کان یروی عن ابیہ احادیث وروى الناس عنہ، اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے اور لوگوں نے اس سے روایت کی ہے. وهو الذي قتل الحسین. اچھا پھر یہ خود کیا کہتے ہیں؟ قلت، میں کہتا ہوں کان امیر الجیش ولم یباشر قتل. اس نے خود تھوڑی قتل کیا ہے. وہی ہیلا جو عمرو بن عاص نے پیش کیا ہے، وہی ہیلا کہ خود تھوڑی قتل کیا. وہ بندہ جو خود قتل کرے، باقی آپ جنگ میں مخالف میں ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ان کے دیگر ساتھیوں سے لڑ رہے ہیں، جا کے لڑ بھی رہے ہیں، لیکن چلیں آپ کی جو ہے نا تلوار نہیں لگی ہو اسے، تو بس آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں صرف گناہگار کون ہے؟ صرف من عان علی قتلہ، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قتل میں معاونت کی ہے. اچھا اب وہ سند کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بھائی طبقات ابن سعد سے آپ نے پیش کر دیا، سند بھی صحیح ہونی چاہیے نا. ملاحظہ فرمائیں السلسلۃ احادیث صحیحہ کس کی ہے؟ ناصر الدین البانی کی 5ویں جلد. اس میں جب وہ جاتے ہیں صفحہ نمبر 18 پہ، ان کا ہم مسلک ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا ہم مسلک ہے. 2008 ہجری کی بات نہیں ہو رہی ہے، 2008 سنہ کی بات نہیں ہو رہی، روایت قاتل عمار و صالبہ فی النار. اس میں آتے ہیں اماد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ قلت لہ طریق اخری، اس کے لیے ایک اور طریق ہے. فقال الامام احمد، وہ بھی میں روایت دکھاؤں گا. و ابن سعد فی الطبقات، ابن سعد نے بھی طبقات کا ذکر. ہاں، اور وہ کون تھا؟ عفان ابن مسلم، حماد بن سلمہ جو وہ اس کے راوی تھے، اس لیے میں نے کہا تھا یاد رکھے گا. ابو حفص اور کلثوم بن جبیر انہوں نے نقل کیا ہے. اچھا ان ابی غادیہ، سیم وہی روایت وہی متن، اسکرین شاٹ لے کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا؟ قلت وہذا اسناد صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں، اور رجال مسلم، مسلمان نہیں ہیں، صحیح مسلم کے رجال ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد ابو الغادیہ کون ہے؟ ہوا صحابی، جو قتل کرنے والا ہے حضرت عمار کو، وہ صحابی ہے. قتل کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ عثمان کے اوپر لوگوں کو ابھارتے تھے، اور عثمان کے بارے میں لوگوں کو جو ہے نا وہ قتل کرنے کے در پہ تھے. حضرت عثمان کو گالیاں دیتے تھے مدینے میں، برا بھلا کہتے تھے. بھائی کیوں کہتے تھے؟ کیا وجہ؟ عثمان نے ایسا کیا کیا تھا؟ عمار ابن یاسر جیسا جلیل القدر صحابی، اور پھر آپ کے ایک اور صحابی رضی اللہ نے آ کر حضرت عمار یاسر رضی اللہ کو قتل کر دیا. عدالت صحابہ تو یہاں پر بڑھ جاتی ہے بھائی جان. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اسی روایت کو دیکھتے ہیں. مسند امام احمد ابن حنبل، شعیب ارناؤط صاحب کی تحقیق کے ساتھ ہے. الجزء السابع والعشرون مؤسسہ رسالہ کی چاپ ہے، یعنی 27ویں جلد ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بقیۃ حدیث ابی الغادیہ کو لے کر نقل کرتے ہیں 250 صفحہ نمبر پہ. روایت جو ہے وہ وہی عن کلثوم ابن جبر. اچھا اب اسی روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْغَادِيَةِ. اچھا آگے چلیں. فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، رجل ایک مرد فلاں شخص کو گالیاں دے رہا تھا. احمد ابن حنبل مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نہج البلاغہ میں 225 نمبر خطبے میں کیا کہا؟ فلان، اس سے مراد عمر ہے. کہا کہ یہ ان لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بغض تھا، اس لیے انہوں نے فلان کا ذکر کر دیا. صحیح. احمد ابن حنبل میں بغض تھا، یا آپ کے جو استنساخ کرنے والے تھے، نسخہ بردار تھے، جن میں بھی بغض تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ایک مرد نے ایک فلان شخص کو جو ہے وہ گالیاں دیا کرتا تھا. فقلت، ابو الغادیہ کیا کہتا ہے؟ واللہ لئن امکنی اللہ منک فی قتیبۃ، کہ میں جو ہے وہ اگر مجھے خدا نے موقع دیا، بھائی کام تیرا تمام ہے. تو جو گالیاں دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے نہیں پتا. اچھا آگے چلیں. وہ کہتے ہیں فَتَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُ، میں نے اس پہ حملہ کیا، اس کو عمار بن یاسر کو قتل کر دیا. لیکن چونکہ اچھے انداز سے تحریف نہیں کر سکے رجل اور فلان کا، تو آگے جا کے کہا فَإِذَا هُوَ عمار بن یاسر، وہ عمار ابن یاسر تھے جن کو اس نے قتل کر دیا. روایت کو ذرا اچھے سے دستکاری جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکے. جو ہے نا وہ
کوشش کیا کہ میں خود عمار ابن یاسر کو تو قتل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بس اس بندے کو قتل کرنا جو مدینے میں نے گالیاں سنی ہے، ہاں جو شخص پھر اسی کو عثمان میں نے قتل کرنے کے لیے سفین میں جا کے میں نے اسے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد پتہ چل گیا یہ ہمارے رجل کون تھا؟ عمار ابن یاسر، پتہ چل گیا۔ فلان کون تھا؟ نیچے آ جائیں، ہاں سندھی صاحب کیا کہتے ہیں؟ صحیح، فلان قال سندھی قولو فلان آئے عثمان، اور سنائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ نا صرف اور صرف ایک وہ تھوڑی تھے، یا مثلا کچھ نام جو آئے ہیں صحابہ کے، کافی نام آئے ہیں، انشاءاللہ وہ بحث کر لیں گے شہباز بھائی، لیکن ایک تعداد جو ہے نا اگر آپ متوجہ ہیں تو میں نے اسکین لیا ہے اس کے تعداد کے بارے میں، کتنے صحابہ شامل تھے اس میں، وہ آخر میں چل کے بیان کریں گے پورا، یعنی جب ہم خلاصہ کریں گے نا بولیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو پھر اینڈ پہ بیان کریں کہ کتنے صحابہ تھے، کتنے صحابہ کی اولادیں تھیں، کتنے تابعی تھے، ہاں سارے یہی ہیں بھائی۔ اب عبداللہ ابن سبا فقط ایک مہرہ بنایا ہوا ہے، اصل میں ڈاکٹر صاحب کون ہیں؟ سارے صحابہ کی اولاد ہیں۔ اور اس کی ہم تکرار کرتے رہیں گے کہ آپ عبداللہ ابن صاحب پہ صحیح سند روایت لیں، ہاں وہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ، جو ہے وہ علمی شخصیت ہیں، کوشش کریں گے ڈھونڈیں گے۔ اور دیکھیں یہ حربہ جو ہے وہ ہم یہیں پہ اس پہلی قسط کا اختتام کرتے ہیں، پھر دوسری قسط کی جانب آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا تھا؟ صحابہ اور ان کی اولاد شامل تھی۔ اب ظاہری بات ہے صحابہ اور صحابہ کی اولاد کو بچانا تھا، وہاں پر کہا خود شیعوں نے قتل کیا ہے، شور ڈالنا شروع کر دیا شیعوں نے قتل کیا ہے، یہ حربہ بنایا شیعوں کو سامنے کر دیا کہ شیعوں نے قتل کیا۔ وہ ہم نے پوری سیریز بنائی قاتلین امام حسین پہ، صحابہ اور صحابہ کی اولاد کے نام روایات سب ذکر کیا اس میں، کوئی 18-20 قسطیں اس پہ موجود ہیں ہماری۔ اچھا یہاں پر جب دیکھا عثمان کو بھی قتل کرنے میں صحابہ اور یہ لوگ ہیں تو حربہ کے استعمال کیا، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا یا کچھ شر پسند لوگ تھے، انہوں نے آ کے قتل کیا، نام نہیں بتاتے صحابی تھے یا صحابہ کی اولاد تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے، یہاں پہ ہمیں اجازت دیجیے۔